ہر بندے پر ہر روز اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور بے شمار عطائیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور بندے کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ لمحہ خدا کی رحمت اور اللہ کی عطا سے خالی ہو، اور انسان ایک امید پہ زندگی گزارتا ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، کوئی کام ہاتھ پہ لیتا ہے یا کوئی چیز کو ہاتھ پہ لیتا ہے یا کسی تعمیر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو بس ایک امید سے لیتا ہے کہ میں اسے پورا کروں گا اور یہ چیز مکمل ہو جائے گی، ورنہ حقیقت دیکھا جائے تو زندگی اور موت کا کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کب تک اس دنیا میں رہے گا کوئی نہیں جانتا، اور کب تک اس زمین پر اس کا ٹھکانہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ رات ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں سو جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں کروٹیں وہ کتنی لیتا ہے اسے معلوم نہیں، ہاتھ پیر وہ کدھر کرتا ہے اسے معلوم نہیں، اور نیند کی حالت میں اس کے آزو بازو کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں۔ تو گویا کہ یہ نیند انسان کے لیے آدھی موت ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ سو جاتا ہے کہ صبح میں زندہ رہوں گا، صبح اٹھوں گا، فلاں سے ملوں گا، فلاں سے ملاقات کروں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، ایسے ایسے کام کروں گا، تو اس امید کے ساتھ سوتا ہے کہ میں صبح برابر اٹھوں گا۔ تو ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کی زندگی امید پہ ٹکی ہوئی ہے، اور ہر کام امید پہ ٹکا ہوا ہے، اور ہر انسان یہ امید لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اتنے سال جیوں گا، کہ فلاں بیٹی کی شادی تک تو میں زندہ رہوں گا، یا پوترے کی شادی تک تو میں زندہ رہوں گا، یا نواسے کی شادی تک تو میں زندہ رہوں گا۔ تو ہر چیز، چاہے وہ دل کی دھڑکنیں ہوں، سانسیں ہوں، انسان کی عمر ہو، رشتے ہو، دنیاوی اس کے کام کاج ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی امید پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، تو ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ آج کے دور میں جس طریقے سے ایک آدمی کو، ایک اللہ کے بندے کو اس کی زندگی پر بھروسہ ہے، اس کے زندگی پر امید ہے، اس سے بھی آدھا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ پر تو بھروسہ کر رہا ہے، مگر اللہ کی ذات سے امید انسان لگائے نہیں بیٹھا ہے۔ انسان اپنے آپ پر تو یہ بھروسہ کر رہا ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، مگر انسان یہ اپنے دماغ سے ہٹا چکا ہے کہ رب نے چاہا تو یہ کام کر سکتا ہوں، رب کی رضا شامل ہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور رب کی عطا کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں، کئی انسان ایسے ہیں، کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو ہر میدان میں مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، جستجو کرتے رہتے ہیں، پتھر توڑ محنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک ایک کام کے پیچھے اپنی زندگیوں کے کئی سال لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں ایسی کامیابی نہیں ملتی جیسی کامیابی ان کے محنت کے حساب سے ملنی چاہیے تھی، جیسی کامیابی ان کی لگن کے حساب سے ملنی چاہیے تھی، جیسی کامیابی ان کے جستجو کے حساب سے ملنی چاہیے۔ اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ دنیا میں اتنے ہار چکے ہیں کہ ہر چیز سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، اب کوئی کام مجھ سے ہونے والا نہیں ہے، ایسی نا امیدی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، کامیابی اور ناکامی یہ ہرگز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی اور ناکامی اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر انسان کامیاب ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو دنیا میں جستجو کے لیے، دنیا میں محنت کے لیے، دنیا میں کوششیں کرنے کے لیے،
مگر کامیابی اور ناکامی اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اور انسان کا کام اس دنیا میں ہر میدان میں محنت کرنا ہے۔ انسان کا کام اس دنیا میں اپنی ہر چیز میں، ہر جائز چیز میں ہاتھ پیر مارنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، ایدی بندے کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ بیٹھے جگہ خواہش پوری ہونے والی آرزو رکھنے والے بندے کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ سستی اور کاہلی کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، اور مفت خوری کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں محنت کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہے، جستجو کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہے، ہاتھ پیر مارنے والے بندے اللہ کو پسند ہے، اور محنت کرتے ہوئے، خون پسینہ بہاتے ہوئے، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی اور محنت کے پھل کے انتظار میں رہنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایسے ہی بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سے ہی صحیح مگر ایک دن کامیاب کرتا ہے۔ تو اب اہم بات بھی آئی ہے کہ ایک بندہ اپنے کام میں کامیاب ہونا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ کام کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، کام کو سدھارنے کی کوشش کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، اور نتیجہ اچھا نکالنا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اور بندہ اچھے نتیجے کی امید تو کر سکتا ہے، مگر میں اچھا ہی نتیجہ نکالوں گا یہ دعویٰ مکمل بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اس کی محنت سے نتیجہ اچھا بھی نکل سکتا ہے، نتیجہ برا بھی نکل سکتا ہے۔ تو اپنی محنت پہ اچھا نتیجہ نکلنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو کام کی تکمیل کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ رب کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو اپنے آپ سے اس کا ارادہ مت کرو کہ مجھ میں یہ طاقت ہے میں پورا کروں گا، یہ خیال مت کرنا۔ رب کہتا ہے کبھی اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے کام شروع مت کرنا کہ مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے، مجھ میں یہ ہنر ہے، مجھ میں یہ فن ہے، مجھ میں یہ کلاکاری ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، میں ہر حال میں یہ کام کروں گا۔ ایسا چیلنج تو دنیا میں مت رکھنا، بلکہ رب کہتا ہے کہ کام کی مکمل ہونے کی ضمانت میرا بھروسہ ہے، میری ذات پہ بھروسہ ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے، کسی کام کا تو ارادہ کر لو، کسی مہم کا تو ارادہ کر لو، تو اللہ کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے کام کو شروع کرو۔ تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر تم اپنے کام کو شروع کرو، اس لیے کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا؟ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بند کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ میرا اللہ قادر مطلق ہے، مجھے کھانا پہنچائے گا۔ تو ایسا بھروسہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا تم استعمال کرو، رب کی دی ہوئی نظروں کا تم استعمال کرو، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں کا تم استعمال کرو، پروردگار کے دیے ہوئے پیروں کا تم استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو صلاحیت سے نوازا ہے، جو طاقت سے تمہیں نوازا ہے، اس طاقت کا استعمال کرو اور صحیح نتیجے کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اس کام کے صحیح نتیجے کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اللہ کہتا ہے کہ ایسا بھروسہ رکھنے والے بندے کو میں چاہتا ہوں، ایسے بھروسہ رکھنے والے بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، بندہ زمین پر محنت کرتے ہوئے نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دینا، اسے توکل کہتے ہیں۔